الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 31 مارچ ہے، بروز جمعۃ المبارک، بعد نماز فجر 2023 ہے کا یہ درس قرآن و حدیث آج 9واں روزہ 9واں درس ہے، اور آج مختصراً میں 12 باتوں کا بیان کروں گا، اور یہ 12 کی 12 ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی حدیث میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا، کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، کیونکہ ان 7 میں سے ایک بھی تم پر مسلط ہو گئی تو شاید تم عمل کرنے کے لائق نہ رہو۔ هل تنتظرون، یہ جو عمل نہیں نہ کرتا اس سے خطاب ہے۔ هل تنتظرون، اور جو عمل کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نمازی کپڑے نہیں پہنتے صحیح طریقے سے، نیچے سے جناب ٹراؤزر اور پہن لیا، اوپر سے شرٹ پہن لی، آ گئے نماز پڑھنے۔ بھائی قرآن میں حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب ذرا مسجد میں آؤ تو بن سنور کے آیا کرو۔ یہ ایسے کپڑے تو آپ میٹنگ میں نہیں پہن کے جاتے، دفتر میں نہیں پہن کے جاتے، باہر بازار میں نہیں جاتے، مسجد میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں چلے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے نماز، اس کے لیے تیاری سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے، اور شکل بھی ایسی ہونی چاہیے جو حضور سے ملتی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ داڑھی وہاں پھینکی جہاں کتے نالیوں میں پیشاب کرتے ہیں اور آ گئے عاشقان رسول نماز پڑھنے۔ پڑھو نماز، عمل کرو، پر چہرہ محمدی لے کر آؤ، یہ اللہ کو قبول ہے۔ مونچھیں رکھ لی، داڑھی مڈا لی، اسی کا تو آپ نے فرمایا تھا یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی داڑھی مڈاتے ہیں اور مونچھیں رکھتے ہیں، تم مونچھیں کٹاؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، یہ حکم تھا جناب۔ اچھا جی، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔ هل تنتظرون، کیا تم انتظار کر رہے ہو، الا غنم مطغیا، کہ ایسی دولت آئے مطغیا جو تمہیں باغی بنا دے۔ دولت کا بھی تو بڑا نشہ ہوتا ہے نا جی، جب زیادہ دولت آ جائے تو مسجد کی طرف قدم اٹھتے پھر اور ہی شوق پڑ جاتے ہیں، اور جن کے پاس نئے نئے پیسے آتے ہیں ان کے لڑکے کچھے پہن کے موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، پتہ چلے بھائی جب جو ہی یہ گھٹنے ننگے ہو گئے بندہ سارا ہی ننگا ہو گیا۔ اب یہ الو کا پٹھا سارا ہی ننگا پھر رہا ہے، اپنے گھر میں بھی، اور لوگوں کی مائیں بہنیں بازاروں میں آ رہی ہیں، یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے یوں ٹانگیں چوڑی کر کے، اور آگے والا بندہ دیکھے تو نظر پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہے، پر شرم و حیا ختم ہو گئی ہے۔ تو زیادہ دولت آنے کے زیادہ فنڈے ہو جاتے ہیں، پر اگر بندہ نیک عمل کر رہا ہو، نیکیاں کر رہا ہو، اور زیادہ دولت آ جائے تو پھر بندہ حضرت عثمان غنی کو سامنے رکھتا ہے۔ اب پھر دولت بھی اللہ کا انعام ہے، اگر اللہ راضی ہے تو پھر وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو سامنے رکھے گا، پھر وہ ذوالقرنین بادشاہ کو سامنے رکھے گا، پھر وہ حضرت داؤد کو سامنے رکھے گا، پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سامنے رکھے گا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے والے دن 2 غلام آزاد فرمایا کرتے تھے، اور منہ کھول دیا کرتے تھے جمعے والے دن دولت کا، غریبوں پر، یتیموں پر، اور اپنی ساری آمدنی وقف کی ہوئی تھی انہوں نے، اپنے گھر کا خرچہ نکال کر، باقی ساری اللہ کی راہ میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عثمان غنی کی وہ جائیداد اور وہ ان کی وہ جو زمین تھی، وہ نسلاً بعد نسلاً چلتے ہوئے آج بھی سعودی عرب میں مدینہ میں حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اور جو وہ سخاوت زندگی میں کرتے تھے آج بھی حکومت ان کے نام پر کر رہی ہے۔ اور یہ اعزاز ملت اسلامیہ میں صرف حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا ہے کہ 1400 سال بعد بھی ان کی سخاوت جاری ہے۔ تو دولت اگر اللہ کی رضا سے آ جائے تو کوئی نقصان ہے نہیں، پر ایک بندہ پہلے نیک عمل ہی نہیں کر رہا، سڑکوں پہ پھرتا ہے مارا، اچانک پیسہ آ گیا
تو پھر وہ وہی بنتا ہے جو ہمارے لٹیرے ہیں، پاکستان کو 74 سال سے لوٹ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ چور کون ہے، اور ہم کہتے ہیں دونوں سچے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چور ہے، وہ کہتے ہیں، اور آج کل سارے چور کٹھے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ آگے ہے جی او فقرم منسین، کیا ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو کہ جو فقر آئے اور تمہیں کفر تک پہنچا دے؟ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، پر کب؟ جب اس کا اللہ سے کوئی تعلق پھرتا ہے بار بار، نماز نہیں پڑھتا، آج کا کروڑ پتی بھی نہیں پڑھتا اور روڑ پتی بھی، بولو بھائی، مل والا بھی نہیں پڑھتا اور ریڈی والا بھی، تو اس لحاظ سے دونوں ظالم ہوئے۔ وہ جو جوتیوں کی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی نہیں پڑھتا، اور جو جوتیوں کی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی۔ تو اگر اس حالت میں فقر آ جائے تو کفر تک پہنچ جائے گا بندہ۔ پھر یہ مشینیں لے کر قادیانی ہو رہے ہیں، کوئی پیسے لے کر کسی اور جماعت میں جا رہا ہے، پتہ بھی یہ ٹھیک ہے نہیں، پر وہ کہتا ہے جی میں کیا کروں، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ راضی ہو فقر آ جائے تو وہ فقر کو بھی اللہ کا انعام سمجھتا ہے۔ غزوہ احد میں صحیح بخاری میں ہے کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے پتھر باندھا ہے کہ اس کی سمیل سے مجھے سہارا ہو جائے یا میرا پیٹ کا ہلکا پن ختم ہو جائے، تو سرکار دو جہاں نے فرمایا یار تو نے ایک باندھا، میں نے 2 باندھ رکھے ہیں۔ اللہ راضی ہے تو پھر فقر کا نقصان ہے، لہذا فقر کے آنے سے پہلے اب اگر کوئی دولت کے فتنے سے بھی بچ گیا، 2 باتیں ہوگی نا جی، اور فقر کے فتنے سے بھی تو موج کرے نہیں، فرمایا او مرضم مفسدن، کیا تم مرض کا انتظار کر رہے ہو کہ کوئی ایسا مرض آئے مفسدن جو تمہیں فساد میں مبتلا کر دے کہ تم چاہ کر بھی کچھ کر سکتے؟ مریض کی اپنی ایک زندگی ہے۔ ایک گاؤں میں نے دیکھا، یہ شیخ پورہ کے ساتھ ہے، کہ ایک چودھری صاحب کی بڑی جناب دہشت تھی، مسجد میں کو بھی وہ اپنا دفتر ہی سمجھتا تھا بیچارہ، ہر جگہ اس کے چرچے، چودھری صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں گیا تو پتہ چلا کہ 4 سال سے چارپائی پر لیٹے ہوئے، اور ان کی بیوی خدمت کر رہی ہے، کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، لیٹرین میں لے جا رہی ہے، ایسا فالج ہوا کہ چلنے کے قابل ہے۔ تو میں نے اس کے گھر گیا ملنے، تو وہ رو رو کر مجھے کہہ رہا تھا میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے لے جائے۔ میں نے کہا یہ دعا تو میں نہیں کروں گا، میں تو یہی کروں گا کہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اور اس کی بیوی سے میں نے کہا بہن تیری جنت پکی ہے، تیرے جنتی ہونے میں کسی کو شک ہے، کیونکہ اس کے بھائی چھوڑ گئے، کیونکہ اس کو گالیاں دینے کی بڑی بھیڑی عادت ہے، اور وہ مرض میں بھی گالیاں دینے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ او مرضم مفسدن، مرض سے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو، مرض آ جائے تو وہ مرض کو بھی اپنا انعام سمجھتا ہے۔ اب اگر آپ گوڑے چھوڑے چھوڑ دیں اور ذرا تکڑے ہو کے بات سن لیں تو ایک بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ جو بندی علماء اور سنی علماء کے ایک مشترکہ پیر ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سارے پڑھو نا رحمت اللہ علیہ، حاجی صاحب تک پہنچ کر سنی دیوبندی ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تقسیم ہوئی ہے بعد میں ہوئی ہے، حاجی صاحب تک کوئی تقسیم ہے؟ مثلا حاجی صاحب مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے عالم کے مرشد ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی کے مرشد ہیں دیوبندیوں کے، اور سنیوں کے پیر میر علی شاہ کے مرشد ہیں۔ ہمارے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں مرید ہیں، ان کے خلیفہ ہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم تو نہیں تھے باقاعدہ درسی، مگر ایسی باتیں کرتے تھے کہ علماء بھی حیران رہ جاتے تھے۔ بھائی جب علماء کے مرشد ہیں تو کوئی خوبی تو ہے نا، بلکہ ہزاروں خوبیاں ہیں۔ تو حاجی صاحب ایک مضمون بیان فرما رہے تھے مجمع میں، یہی کہ مرض اللہ کا انعام ہے، بیماری اللہ کا انعام ہے۔ دیکھو نا میرے آقا نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، مرحوم ہے، مرحوم جس پر رحم کر دیا گیا۔ آپ نہیں کہتے فلاں مرحوم، مرحوم کا مطلب اللہ اس پہ رحم کرے۔ آپ نے فرمایا یہ جو میری امت پہ بیماریاں آتی ہیں نا، تکلیفیں آتی ہیں، اللہ ان کی وجہ سے ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور قبروں میں پڑے پڑے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کثرت سے جب قیامت والے دن اٹھے گی تو گناہوں سے پاک ہو چکی ہوگی، ان کے پچھلے گناہ ختم ہو چکے ہوں، یہ میرے آقا نے فرمایا جی۔ تو حاجی صاحب اب علماء کا مجمع بیان فرما رہے ہیں
کہ بھئی بیماری اللہ کی نعمت ہے، بیماری سے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے سے بندے کو اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہو گیا، اس کے وہ کوڑ کا مرض تھا اور گالوں سے ریشہ پیپ ٹپک رہی تھی۔ اس نے کہا حاجی صاحب میں بڑا مشکل میں ہوں، دعا کیجیے اللہ مجھے اس سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اب علماء حیران ہو گئے کہ ابھی تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے بیماری نعمت ہے، بیماری اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، تو اب نعمت سے چھٹکارے کی دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ کو سمجھ گئے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایک چیز نعمت ہے، احسان ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے اللہ احسان سے بچا، اللہ نعمت سے بچا؟ ابھی تو بیان کر رہے تھے بیماری اللہ کا کرم ہے، اب کیسے کہیں گے اللہ کرم سے بچا؟ فرمایا ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ سارے مجمع نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا یا اللہ بیماری ہے تو تیری نعمت ہے، تو تیرا احسان، پر یہ اس احسان کے قابل نہیں، اس کو شفا والا احسان عطا فرما دے۔ ہائے ہائے ہائے، کیسی دعا کر دی بھائی! اپنا مضمون بھی قائم رہا اور اس کے حق میں دعا بھی کہ ہے تو تیری نعمت، پر یہ اس نعمت کے قابل نہیں ہے، اس کو ذرا شفا والی نعمت عطا فرما دے۔ تو یہ ہے جناب، اگر بندہ مرض میں وہ عمل کر سکتا، لہذا مرض آنے سے پہلے پہلے کر لو۔ 3 باتیں ہوگی نا جناب؟ بھائی بولو۔ اب چوتھی بات، اگر کوئی مرض سے بھی بچ جائے، او ہرمم مفندن، تو کیا تم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ جو بڑھاپا آئے اور تمہیں چارپائی سے لگا دے؟ بندہ بڑھاپے میں بھی وہ عمل کر سکتا نہیں، لہذا بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال شروع کر دو۔ نیکیوں میں بڑھاپا آئے گا نا، تو بڑھاپے کی وجہ سے جو جو نیک عمل چھوٹیں گے اللہ ان کا ثواب جاری فرما دیتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ 5واں جی، اگر کوئی دولت سے بچ جائے، فقر سے بچ جائے، مرض سے بچ جائے، بڑھاپے سے بچ جائے، او موتن مجہزن، پھر کیا تم موت کا انتظار کر رہے ہو؟ جب آئے گی تو سارے عملوں کے سلسلے ختم کر دیں گے، اور موت کا پتہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ ظالم کا فنڈا یہ ہے کہ پتہ کب آ جائے کب نہ آئے، کوئی پتہ۔ کراچی میں ایک بندہ 9ویں منزل سے گرا، مزدور، کوئی پاؤں شاؤں پھسل گیا اور نیچے آ کر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور پیدل چل کے گیا۔ تو مزدوروں نے کہا یار تو بڑا بچہ ہے بھائی، ذرا ہمیں مٹھائی کھلا دے۔ تو وہ مٹھائی لینے جا رہا تھا، ٹرک کے نیچے آ کے فوت ہو گیا۔ وہ ٹرک لگا، فوت ہو گیا۔ جب نہیں آئی تھی تو 9ویں منزل سے گرنا بھی مار ہے، بولنا نہیں تسی، اور جب آئی تھی تو سڑک بھی پار ہے نہیں کر سکا۔ تو موت کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ جب آتی ہے تو ڈاکٹر کی گولی اثر نہیں کرتی، جب موت آتی ہے تو ڈاکٹر کی گولی، اور جب نہیں ہوتی تو پھر ڈاکو کی گولی بھی اثر ہے۔ موت اللہ کے ہے، یہ پتہ نہیں۔ لہذا اگر موت سے پہلے پہلے نیک عمل شروع کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو بھی اس کا ذریعہ نجات بنا دے گا۔ کتنی ہوگی بھائی؟ 5۔ 6، اگر کوئی موت سے بھی بچ جائے، سمجھے کہ میں نے ابلیس کی طرح لمبی ٹکٹ کٹا لی ہے تو پھر موج کرے؟ نہیں، میرے آقا نے 6ٹھی بات فرمائی، ابھی دجال والدجال شر غائب ينتظر، دجال ایک بہت چھپا ہوا فتنہ ہے، کیا اس کا انتظار کر رہے ہو؟ دجال جب آئے گا تو بڑے بڑے لڑک جائیں گے، بڑے بڑے پٹڑیوں سے۔ وہ یہ جو آج کل شوبدہ بازوں کو پیر بنائے بیٹھے ہیں، پیر کیوں پکڑا ہے؟ وہ جی اس نے یوں کہا تھا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا یوں کہنے سے ہوا یا اللہ کے کرنے سے ہوا؟ تو ظالم تو اللہ کا شکر ادا کر، اس پخنڈی کو پکڑے پھر رہا ہے، وہ بیٹھا مچھڑ۔ اور ایک گاؤں میں تو مجھے پیر صاحب نے بلا لیا، انہیں سمجھا کہ ماڑا ماتڑ مولوی ہے، آگے اس کو نہیں پتا تھا کس بلا سے پالا پڑ گیا۔ وہ جناب میں گیا تو حکا پھک رہا ہے اور پورے کمرے میں دھواں بھرا ہوا ہے، مجھے تو کھانسی شروع ہو گئی۔ خیر بٹھا لیا پیر صاحب نے، وہ جی آپ مولوی صاحب؟ میں کہا مولوی صاحب نہیں ہوں، تیرے لیے علامہ صاحب ہوں، مولوی نہیں کہنا۔ کیوں؟ میں نے کہا مجھے مولوی وہ کہے جو مجھ سے بڑا مولوی ہے، وہ کہے مجھے خوشی ہوگی، اور تو نہ عالم ہے نہ حافظ ہے نہ قاری ہے، علامہ صاحب کہے گا مجھے۔ وہ تو کھڑک گئی، انہوں نے کہا بھی کام خراب ہے۔ آگے جی وہ نماز کیا ہے؟ میں نے کہا وہی جو اللہ کے نبی نے پڑھ کے دکھائی ہے۔
پھر مارنے لگا اونٹ پٹانگ، میں نے باندھ کے رکھ دیا اور مریدوں کے سامنے ایسی گلی کھولی کہ ایک مرید میں نے پیچھو ہاتھ مارے ایتھو، وہ جی بس کرو پیر صاحب نے میں کہا میرے تو بڑا پیر کون ہے جڑا مصلی رسول تے کھڑوتا ہے، اے پیر ہے میں کہا جڑا ہوکے تے سوٹے مار کے پہ کہندا نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کوئی پیر نہیں، میں کہا ان دی بیعت بھی حرام ہے۔ اگوں پھر جو میرے نال ہونا سی میں نے صبح مسیح تو چھٹی ہو گئی، پر میں گل تو سچی کیتی ہے یا نہیں کیتی، اور کرنی چاہیے سی کہ نہیں کرنی چاہیے، اے مسئلہ ہے۔ کتے کتے مولوی بیچارہ بڑا بیڑا پھسدا ہے، نہ گل کرے تے اللہ کو مرد ہے، کرے تے عوام کو مرد ہے، پر کرنی پہندی ہے پھر، یا اللہ رکھ لو یا عوام رکھ لو۔ اچھا جی دجال جناب آئے گا نا، بڑے بڑے گھونچو اس کے پیچھے لگ جائیں گے، بڑا کرنی والا آ گیا، کیوں؟ اگر وہ احمد آباد میں آ گیا، حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں، وہ پورے احمد آباد کو کہے گا چلو، تو ہماری چارپائیاں، ہمارے بستر، ہمارے سامان، ہماری بھینسیں سب اس کے پیچھے بولو چل پڑے گی۔ کسے مائی دا قلعہ کم نہیں ہونا تے نہ سنگل کم ہونا ہے، تھوڑیاں کاراں موٹراں اور مشیناں ہر چیز دے پیچھے، اور جہاں اشارہ کرے گا نہر چل پڑے گی، جہاں اشارہ کرے گا پکی پکائی فصل تیار ہو جائے گی، وہ مردہ آدمی کو کہے گا تو اٹھ کے زندہ ہو جائے گا۔ سوچو لوگ کہیں گے بڑا کرنی والا پیر آ گیا جی، بڑا تکڑا پیر آ گیا ہے، مگر جو اہل ایمان ہوں گے، جو عمل کرنے والے ہوں گے، وہ کہیں گے تو سارا کچھ کر پڑے، اپنی آنکھ تو ٹھیک کر کے دکھا نا، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ بھی انشاءاللہ میرے ورگا مولوی کہے گا، ڈپلومیٹک لوگ تو نہیں نہ کہن گے، وہ تو منڈا منڈا پڑھ گے، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کاف را، کاف فا را، کاف بھی لکھا ہوگا، فا بھی لکھا ہوگا، اور بولو بھائی را بھی، تو کیا بنا؟ بول چھوٹو سوابی ہے کافر۔ تو جو ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے پہلے اپنے ماتھے تو مٹا، پر وہ ماتھے سے مٹا سکتا نہیں۔ تو دجال جی بہت بڑا فتنہ ہے جناب، ہمارے آقا نے ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اچھا جی اگر کوئی دجال سے بھی بچ جائے تو موج کرے، 6 باتیں ہوگی نا، تو 7ویں میرے آقا نے فرمایا وَالسَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ، اب السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ، پھر کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت جب آئے گی تو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا، لہذا قیامت کے آنے سے پہلے نیک اعمال ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہوں گی جی۔ اب آخری اور 5 چیزیں سن لو، بڑی مختصر ہیں۔ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ حضرت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ قیامت والے دن ایک قدم بھی ہلا نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ بولو جی کتنے؟ نہیں 5 بندے نہ بولو، سارے بولو، کتنے جی؟ 5۔ اب یہ تیاری کر لے، پیپر آؤٹ ہو گیا، تاریخ آگی کہ قیامت ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے۔ یہ دیکھو نا لا تزول قدم ابن آدم، کہ جناب ابن آدم کا بیٹا قدم بھی نہیں ہلا سکے گا حتی یسأل عن 5، حتیٰ کہ 5 سوالوں کا جواب دے گا وہ تب ہلے گا، اور وہاں جواب صحیح دینے پڑیں گے یا کوئی گڑبڑ چل جائے گی؟ کوئی سجا کھبا، کوئی سیاست ویاست ہے؟ ہاں بس ذہن چوگے۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں عمر دی تھی، کن کاموں میں خرچ کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو؟ اب بتاؤ بازار بھرے ہیں یا مسجدیں بھری ہوئی ہیں؟ بھائی آپ بولتے نہیں، لوگ دکانوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں یا نمازوں کو؟ ہاں جی ہاں، اپنی اولاد کی فکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے انہوں رزق بھی میں دینا ہے تو تانوں بھی میں دینا ہے، تے آ جاؤ نہ ادھر مسجد والا، آ جاؤ نماز پڑھو، میری بارگاہ جھکو، میں تانوں کمی آن دینا۔ پر کیا بات ہے جی۔ بہرحال جی پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، میں نے تجھے عمر دی تھی، کن کاموں میں خرچ کر کے آئے ہو؟ دوسرا وعن شبابہ فیما ابلاہ، تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کن کاموں میں خرچ کر کے آئے ہو؟ میں تو ایک بھی نہیں ویکھیا جڑا مسیت واسطے جوان ہو کے آندا ہوئے،
जेल भरो तहरीक ते चल गई ते मस्जिद भरो तहरीक बोलो ना भाई। चार चार बेटे हैं, एक को भी हाफिज कुरान नहीं बना रहे, एक को भी आलिम दीन नहीं बना रहे। खैर इन जवानों से पूछा जाएगा कि सारी सारी रात फेसबुक पे बैठने वालों, रंडी के गाने सुनने वालों, फिल्में और ड्रामे देखने वालों, जवानी अल्लाह ने तुम्हें इसलिए दी थी, जवानी इसलिए दी थी कि रब को इबादत से राजी किया जाए और प्यारे आका को इताअत से राजी किया जाए। तीसरा सवाल जी, वान मालिही ऐना, वान मालिही मिन ऐना अक्तसबहु वफीमा अनफकहु, माल कहाँ से कमाया और कहाँ कहाँ खर्च किया। नहीं समझ रहे हो? वह कमाया कैसे है? सुखियां खजूरा नु तेल ला के कमाया कैसे है? नाप तोल में कमी करके, दूध में पानी डाल के? ये जवाब दोगे अल्लाह ताला को? क्या हिसाब देंगे? पर लोगों को इन उलूम का पता ही नहीं। वो महफिल में भी उत्थे ही जाए तो तुहाडी बड़ी नेकी है कि तुसी बैठे हो। अल्लाह तुहानू असाबे काफ दा अजर अता फरमाए, बड़ी तुहाडी मेहरबानी। मैं तो जदों दा इत्थे आया मेरी प्यास ही हुण बुझी है, क्योंकि सुबह असीं पुछो किन्ने बैठे होने हैं, 5 6 7 बस, बाकी सारे उठ जाते हैं। तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुसी बैठ के मेरा दिल वड्डा कर छड़िया। मैं तरसदा सी कि या अल्लाह लोग बैठन, मैं इन्हां नूं मेरे नबी दा दीन सुणावां। आउंदे कोई गलत जुमला निकल जाए, वो मेरी गलती है, उन्हें मुस्तरद कर दो। पकड़ करन दा इख्तियार नहीं कि अमरूदां दा बाग भरिया है, मक्खी उत्थे बैठेगी जिथे गंद होएगा। भाई एक अद्धे घंटे की तकरीर है, घंटे का खिताब है, गलती हो गई है साइड ते कर दो। पर जिहड़ी अच्छी गल है वो सीने नाल लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए? वो अच्छी गल याद ही नहीं रहिंदी। कोई जुमला जिहड़ा सानू चंगा नहीं लग्या, पर मैं इत्थे बह के अगर ये सोचा कि ए राजी हो जाए, ए राजी हो जाए, तो मेरे तो बड़ा नाकाम और शैतान कौन होएगा? इत्थे बह के गल वो करनी है कि रब और उनका रसूल राजी हो जाए। कोई नाराज होंदा पिया होवे, कोई परवाह नहीं, ना कीती है ना मरदे दम तक करांगे इंशाअल्लाह। बाकी कोई राजी रहे तो उनकी मर्जी है, उन्होंने अल्लाह अजर अता फरमाएगा, नाराज होवे तो अल्लाह उनकी नाराजगी खत्म फरमाए। कहो आमीन। माल कहाँ से खर्च किया और कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया? आज का मालदार समझता है कमाने में भी मैं आज़ाद हूँ और लगाने में भी, पर नहीं भाई, पूछा जाएगा। ये कितने सवाल हो गए, याद है कोई? 3 हो गए, चलो चौथा जी, नहीं 4 हो गए। माल कहाँ से कमाया ये भी एक सवाल है, और कहाँ खर्च किया ये दूसरा है, तो कितने हो गए? 4। और ये जनाब 5वां जो है ना, ये मौलवियों से होगा। पता क्या कि वमादा अमिल फीमा अलिम, जो तुझे इल्म दिया था अमल भी किया है या नहीं किया? ये आपसे भी होगा सवाल कि जो इल्म था अमल किया, पर सबसे पहले किन से सवाल होगा? मौलवियों से। आखिरी बात कर रहा हूँ, सैयदना अबू हुरैरा पढ़ो रजी अल्लाह ताला अन्हु का, आपको पता है कि वो बड़े हाफिजुल हदीस थे। मजे बैठे थे मिंबर रसूल पर, तो कुछ लोग जमा होके आ गए ना, वो उतरे मिंबर से, तो उन्होंने कहा जी हमें कोई हदीस सुना दे, हजूर का हदीस सुना दे। तो आप मिंबर पे बैठे और नहमदुहु व नुसल्ली अला पढ़ा और बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों ने पानी शानी पिलाया, होश दिलाया, फिर बिठाया। तो दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, खुतबा पढ़ने लगे, बेहोश हो गए। तीसरी बार फिर ऐसा हुआ, तो फिर लोगों ने कहा हजरत खैर तो है, आपकी तबीयत सही नहीं? फरमाया तबीयत ठीक है, तुम लोगों ने मुझे कहा हदीस सुनाओ। बैठते ही मुझे ये हदीस याद आ गई कि सबसे पहले जहन्नम में एक आलिम बाअमल को फेंका जाएगा। आलिम नहीं, लफ्ज नहीं बोल रहे आप, आलिम बेअमल को नहीं जनाब, बाअमल को, कि अल्लाह इसको लाएगा, खड़ा करेगा। क्या करके आए हो? ये कहेगा अल्लाह इल्म हासिल किया, अमल किया। अल्लाह फरमाएगा कज़ब था, झूठ बोलता है, बकवास करता है। तूने इल्म हासिल किया, अमल भी किया। इल्म इसलिए पढ़ा कि लोग कहे बड़ा बड़ा मौलवी है, बहुत बड़ा आलिम है। भाई इस जैसा आलिम तो हमने देखा नहीं। और तू अमल करता था कि लोग कहे। हुण ते असीं अल्लाह नूं कहने आ या अल्लाह मजबूरी है, ये सानू कहंदे ने इत्थे सुनता पढ़, तेरे नबी ने क्या घर पढ़, पर जे घरों पढ़ के आइए तो कहंदे ने मौलवी ने पढ़िया। ये जवाब तो इंशाअल्लाह तुहानू देना पेगा। जिन्हां दे अंदर एक कीड़ा है ना, मौलवी सुनता नहीं पढ़ता, मौलवी फर्ज नहीं पढ़ता, पता नहीं मौलवी ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ये तो उनको हिसाब देना पड़ेगा।
مگر اگر مولوی اس لیے سنتے پڑتا ہے کہ لوگ دیکھیں، اس لیے تسبیحیں گھماتا ہے کہ لوگ دیکھیں، تو اللہ فرمائے گا تو نے لوگوں کے لیے عمل کیا تھا، جا لوگوں سے اجر لے، مجھ تک تو تیرا عمل پہنچا ہی کوئی نہیں۔ خذوہ فخلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعوہا 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبے سنگل کی بیڑیاں اس کو پہنائی جائیں گی، اور سنیے ایسے فرشتہ ہاتھ ڈالے گا منہ میں ایسے، اور جبڑوں تک گاڑ کے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں، دوسرا میرے نبی نے فرمایا کہ قاری القرآن کو پھینکا جائے گا۔ کس کو؟ قاری القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے کہ خدمت اور بول دے نہیں ہو، خدمت قرآن پڑھنے سے پہلے مصلی سنانا کی دو گے، لمبی لمبی طرزیں لگائے گا۔ گھر میں ایک رکوع بھی پڑھتا، بولتے جاؤ نا یار، گھر میں ایک رکوع بھی پڑھتا، پر مجمع میں کانوں پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ پوچھا بھائی کان پہ ہاتھ کیوں رکھتا ہے تو؟ وہ جی ذرا مزہ آتا ہے۔ میں کہا جی اور مزہ آوے تو لات بھی کان تے ہی رکھ لیں، پتہ لگے بھی زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ یہ سب ڈرامے بازی ہیں، پر قرآن حلق سے اوپر اوپر رہا، نیچے پڑھا بھی پڑھایا بھی۔ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن پڑھایا، اللہ فرمائے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا، مجھ تک تو تیری قرات پہنچی کوئی نہیں، پکڑو اس کو۔ یہ بھی۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا حاجی صاحب جان گے، بولو کون جائیں گے؟ ہاں، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، پر کدے کیا سیف اللہ نمازی، سیف اللہ میں اپنا نام لے رہے ہیں، کدے لکھے وہ نہیں بول دے بھائی، ایک باری حج کر کے نہیں لکھتا حاجی صاحب، تو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، کدے نمازی بھی نال لائے، روزے رکھ دے ہو کدے روزے دار بھی نال لائے، بول دے نہیں ہو، سخاوت بھی تو کر دے ہو کدے سخی نال لائے، تے حجی لان دی کی وجہ ہے، پتہ لگے حضرت نے حج کیتی ہوئی ہے، دسے گا میں حج کر آیا وہاں، اور جڑا اندروں کردا وہ کہندا جی بس اللہ قبول فرمائے۔ بولو بھائی اللہ، تو یہ ساتھ نہ لگاؤ حاجی، اس کو کاٹ دو، کیونکہ حج اللہ کے لیے کیا ہے، لوگوں کے لیے۔ پر یہ ایسا نادان ہے، پکھے دے اوتے لکھے ہوتا ہے من جانب حاجی محمد بوٹا، وہ تو کیوں لکھ رہا ہے؟ اللہ کو دے رہا ہے نا، اللہ بھولنے سے پاک ہے، اللہ کو پتہ ہے کون ہے دینے والا۔ تو حاجی صاحب بھی کہے گا اللہ تیرے لیے حج کیا، اللہ فرمائے گا لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا تھا، پکڑو اس حاجی کو۔ اور چوتھے نمبر پہ سخی کا بھی ذکر ہے، جو سخاوت تو کرتا ہے پر لوگوں کو، بولو لوگوں کو، ہاں وہ بیان بھی پھر کرتا ہے، خاص کر مولوی کدے کسی نو دے پوے نا تو سارے محلے ہی دسے گا راتی میں اینی سخاوت کی تیجے، کل میں اینا صدقہ دیتا ہے۔ اور ہمارے جو اولیاء اللہ تھے وہ نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح گناہوں کو چھپایا جاتا ہے، کہ بھائی کسی کو پتا، میرے آقا نے فرمایا سجے ہاتھ نال دیو کھبے نو پتہ نہ لگے، بولو کھبے نو، تے اے دینا تانوں اللہ دے عرش دے سائے تھلے کھڑا کر دے گا۔ تو یہ ہے جی، جتنا علم دیا کیا عمل کر کے آئے ہو، یہ 5واں سوال ہوگا، اس میں آپ دعا فرمائے اللہ مجھے بھی پاس فرمائے، اونچی کہہ دو، اللہ آپ کو بھی پاس فرمائے، اللہ ہم سب کی اولادوں کو بھی پاس فرمائے، اللہ ہمارے استادوں کو بھی پاس فرمائے، اللہ پوری امت مسلمہ کو پاس فرمائے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ حکمرانوں کو بھی پاس فرما دے، یہ بھی کوئی اچھے کام کریں تاکہ اللہ ان کی آخرت بھی سنوار دے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔